بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظیم. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 سے درس کا آغاز ہے. اس آیت اور اس کے بعد کی آیت بڑی اہم ہے. دونوں ایک مستقل عنوان رکھتی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات حالت حاضرہ امت مسلمہ کو جو ایک اہم میسج جانے والا ہے وہ یہ ہے کہ قرض انسان کی ایک ضرورت ہے. کتنا بڑا بھی مالدار ہو، قرض کی دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے وہ کبھی نہ کبھی قرض کرتا ہے، چاہے مال کا قرض ہو، نیکی کا قرض ہو. قرض کی کوالٹی، لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. انوائلٹری میں کبھی آپ کو کسی نے سلام کر دیا، اب اگر آپ کبھی ان سے مل گئے تو احساس ہوگا ارے فلاں دن نے سلام کیا، کوشش کریں گے کہ ہم سلام کریں. تو قرض ایک اس پہلو کا نام ہے جو انسان کو ہمیشہ بیدار رکھنے کا ایک تصور دیتا ہے. مال کا تصور صرف قرض میں نہیں ہے، یا قرض کا تصور صرف مال میں نہیں ہے. آپ نے مجھ پر احسان کر کے بہت بڑا ایک قرض ہے، اس کو میں چکاؤں گا، اس طرح سے جملے بولتے محاورے. بیٹی کی شادی تھی، افراد نہیں تھے، لیکن آ کر کے من سے یا دھن سے نہیں تن سے کام کر دیا کسی نے. آپ کہتے ہیں بڑا احسان ہے آپ کا، یہ پر قرض ہے، ہم کو ضرورت پڑے تو ہم بھی آپ کا انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری کرنے کی. تو بہرحال قرض کا تعلق تن سے بھی ہے، من سے بھی ہے، دھن سے بھی ہے. دھن جس کو جب یہ کانسیپٹ سمجھ گئے نا، اب حدیث پاک کی جب عظمت اور روحانیت آپ کے پاس آئے گی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور مزہ آئے. آیت نمبر 280 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، عسر یہاں تنگی یعنی قرض کے معنی. اور اگر کوئی قرض دار ہو، قرض خواہ ہو، قرض والا، قرض لیس ہو، تو قرض دہندہ، قرض دینے والا جو ہوتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ سہولت تک کے لیے، اس کو قدرت اویلیبل ہونے تک کے لیے، کیپیسٹی ہونے تک کے لیے مہلت دے تو بہت بڑی بات ہے. مجھ زبان میں قرض لیے سو کو قرض دینے والا اگر مہلت دے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی پسند کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ قرض کے لیے لیا گیا، نفسانیت کے لیے لیا گیا، ضرورت کی تکمیل کے لیے لیا گیا، خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں. جملے پہ غور کر رہے ہیں، ضرورت کی تکمیل، خواہشات کی تکمیل نہیں. اب خواہش کر رہی بریانی کھانا تو قرضہ لے کر کھانا، یہ کیسی خواہش ہے؟ خواہش کر رہی ہے، دھیان دیجیے گا، یہ خواہش بھی ضرورت بنا دوں گا نہیں. خواہش کر رہی ہے کہ آل اولاد کے لیے کوئی اچھی چیز لاؤں تاکہ میری اولاد خوش ہو. یہاں پر جو ہے اگر پورا کرنے کا آپ کو قدرت ہے، موقع ہے، تو آپ لے کر کے اولاد کو خوش کر سکتے ہیں. ایک بھائی اپنی بہن کے لیے سوچتا ہے میں جا رہا ہوں بہت دن کے بعد اپنی بہنوں یا بہن کے یہاں، پیسے تو نہیں ملے لیکن خرچ لے کے جاتا ہوں. نبی نے فرمایا ہے کہ بہن کا دل خوش کر دی اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے. تو ضرورت کی تکمیل ہو، دینی ضرورت کی تکمیل ہو، خواہشات کو بھی اگر تابع کر دیا آپ نے تو خواہش بھی ضرورت بن جاتی ہے. اور مجھ زبان میں یہ کہ جس میں آپ کی نیت کا بڑا دخل ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں نیت یہ ہے کہ اللہ رسول راضی، اللہ رسول خوش ہو. اسی لیے
میلاد کے حوالے سے ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے کہا کہ فضول خرچی میں خیر نہیں، لا خیر فی صرف، یہ جملہ فضول خرچی میں خیر نہیں. حضرت ابوبکر نے کہا خیر کے خرچ کرنے کو فضول خرچی نہیں کہتے. جملے ایک دم الفاظ بدل دیا. یہ فرمایا لا خیر فی صرف، انہوں نے فرمایا لا صرف فی خیر، لا صرف فی خیر. خیر کی نیت سے جو کام ہوتا ہے وہ فضول خرچی نہیں ہوتا ہے. نیت درست ہو تو وہ فضول خرچی نہیں، وہ خیر ہے، وہ فضل ہے، فضیلت والی چیز ہے. یہ بات اس لیے بھی جو کہ آگے جو آیت نمبر 281 آنے والی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. خیر، تو قرض دہندہ قرض کھانے والے قرض دار کو اگر مہلت دے تو ایک حدیث بتا دوں، میدان محشر میں جب کسی کو کسی پر کسی بھی زاویے سے تپتی ہوئی حرارت شمس اور سورج کی تابانی اور تپش کی وجہ سے سب پریشان ہوں گے، اس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا. ایسے قرض دہندہ اگر قرض خوروں کو مہلت دیا ہے تو اللہ پاک خاص اپنے سائے میں رکھے گا اسے. یوم لا ظل الا ظل اللہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کے اوپر سایہ پھینک رہے. اس سے بڑی بات کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کی ضرورت کی تکمیل آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حشر میں اس طرح کا آپ کے ساتھ رویہ ہو جائے، ارے باپ رے باپ، بہت بڑی بات ہے. جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. آپ تو 50 سال ٹھیک سے نہیں جی پائیں گے، وہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اور اس دن اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور اسے مہلت دے رہے ہیں، وارننگ اور دھمکی نہیں دے رہے، نہیں پہنچائے تو اٹھا لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، ایسا ہوتا ہے. کتنی جانیں چلی جا رہی ہیں، اللہ بچائے. آپ یا تو دیجیے ہی نہیں قرض، یا اگر دیجیے تو جذبہ رکھیے معاف کرنے کا، جذبہ رکھیے مہلت دینے کا. کیونکہ قرآن کی آیت کا اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرض دینے والے کو یہ وعد، اور یہ بلکہ وعد کہ کو یہ موقع دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں آنے کا. اپنے سائے، قرض لینے والے کے بارے میں نہیں کہا. قرض لینے والے پر کرم یہ ہے کہ تو اس کو دیکھیں، تو اس کو اگر مہلت دے گا تو اس کے صدقے میں تجھے سایہ دوں گا. باپ، تو یہ تو احسان ہوا نا یار قرض لینے والے کا. تو وہ نہیں لیتا تو سایہ نصیب نہ ہوتا. اللہ پاک وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، ذو مانے والا، عسر مانے تنگی، اگر تنگی والا یعنی قرض لینے والا اگر قرض لینے والے کو قرض دینے والا مہلت دے، میسا آسانی تک وہ پورا کر لے تو بہت بڑی بات ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر آدھا معاف کر دے، کچھ معاف کر دے، فل معاف کر دے، خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے قرض دینے والے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو قرض کو لوٹا لے. معاف کر دے تو اور بہتر. یہ اسٹیٹس بتا رہا ہوں، حکم نہیں دینا. ظاہر ہے آپ نے جب قرض دیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خود محتاج ہوں گے اس لیے قرض دیا. اگر آپ محتاج ہونے کی منزل میں ہوتے تو آپ کبھی نہیں دیتے قرض. لیکن آپ گویا آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے پھر آپ نے دیا ہے، تو الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرض اس لیے دیے ہیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو. درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو، صدقہ یہاں کرنے سے مراد معاف کر دو، آدھا معاف کرو، فل معاف کرو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو کہ اس کا مطلب یہ نتیجہ کیا ہے، اس کا ملنے والا کیا ہے. اللہ پاک خود کہہ رہا ہے اگر تم جان لو کہ ملنے والا کیا ہے قرض کی معافی میں، تم یقیناً معاف کرو گے. حدیثیں بہت ہے لیکن ہمیں ایک بڑی اہم حدیث سنا دی ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے. اب جو آیت نمبر 281، یہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کو یاد رکھیے انشاءاللہ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا، اور ڈرو لوگو، یومن اس دن سے،
دیکھیے اور کی حدیث اسی لیے سنا میں نے پہلے میں نے ایک دم یہ دیتے ایک چھوٹا سا کام آپ جس پر آپ نے احسان کیا، جس پر آپ نے قرض دیا، جس آپ نے قرض دیا ہے اسے یا تو معاف کر دے یا مہلت دے. مہلت سے مراد اچھا یہ بھی ہے دیکھو میں 5 دن کا دیتا ہوں، ایسا نہیں، تو شروعی کے ساتھ نہیں، تو شروعی کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ معلوم ہو اسے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں. لینے والا دعا دے آپ کو، وارننگ نہیں 20 دن کا ٹائم دیتا ہوں نہیں دے تو پھر کچھ تو کر لیتا ہوں، ایسا نہیں سامان اٹھا لیتا ہوں. یہ محبت سے، یہ محبت کی ایک اٹریکشن کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو سنایا. اب کہہ رہا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے. اب جب آپ کو ایک اچھا اسی لیے میں نے ایک عنوان شروع ہی میں باندھ دیا تھا کہ قرض انسان کی ضرورت ہے. تن من دھن تینوں تو انسان کے پاس ہے. کبھی من کا قرض ہوگا آپ کے اوپر، کبھی تن کا قرض ہوگا، کبھی دھن کا قرض ہوگا، اور کسی کا قرض ہو یا نہ ہو ماں کا تو قرض سب پر ہے. صحیح ہے، ماں کا تو قرض سب پر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ماں سے دودھ کیوں معاف کرواتے ہیں. حدیث و قرآن میں اس کی اصل نہیں ہے، لیکن وجہ یہی ہے کہ وہ قرض ہے تیرے اوپر اس لیے تو معاف کروا رہا ہے. وہ قرض ہے، واجب اور فرض نہیں تھا، وہ قرض ہے. تو قرض ہے جو معاف کروا رہے ہیں. لوگ حدیث پوچھتے ہیں ایسا ہے کیا ویسا ہے کیا. حیدرآباد میں تو اس کا بڑا ماحول ہے کہ معاف کر دوں، محمد زبردستی معاف نہیں کرانا. عمل ایسا کر کہ ماں خود بخود معاف کر دے. ماں خود بخود معاف کر دے. زبردستی معاف کرائے تو منہ سے بول دیتی آپ معاف کرے چل جاؤ، یہ تو کہاں بھی زہر دے دیا پیسہ. عمل ایسا کر خوش کر دے اس کو عمل سے، الحمدللہ خوش کر دے ان کے دل کو، یہی معافی ہے. تو قرض ایک ضرورت ہے، شروع میں کہا. اب اللہ پاک واتقوا یوما ترجعون فیہ، ڈرو اس دن سے جس کا اسٹیٹس 50,000 سال کے برابر ہے. ترجعون فیہ، جس دن میں تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے اللہ، اللہ کی بارگاہ. پہلے سایہ دے دیا اللہ پاک نے، اور اب کہہ رہا ہے اکٹھا کر دیے جاؤ گے. یہ سب توجہ دلانا مقصود ہے. بندے احساس ہو رضائے الہی کا، خوشنودی رب کا احساس ہو تمہیں کہ ہم نے دے تو دیا سایہ کا پیغام، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بارے اب تو دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے معاف کر دیا تو شاید ملتا ہے جب جو بھی کرے تو چلتا. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ نہیں جانتے ہیں جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے نا خوف اسی کو زیادہ ہوتا ہے. اب جو ہے راشٹرپتی جو امریکہ کے باراک اوباما تھے، اب اتنی سیکورٹی کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ؟ اب کیوں نہیں؟ اب ٹرمپ کے ساتھ زیادہ سیکورٹی کیوں؟ پاور جس کے پاس زیادہ ہو اسی کو خوف زیادہ رہتا ہے، اسی کو ڈر زیادہ رہتا ہے. دولت کا، عزت کا جس کے پاس بھی ہو، جو بھی نعمت جس کے پاس ہوتی ہے، زائل ہونے کا خوف اسی کو رہتا ہے. اس لیے میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیرتا ہے. جس کو تیرنے نہیں آتا وہ ڈوبتا نہیں، وہ جائے گا ہی نہیں، وہ جائے گا ہی نہیں، تو تیرنے والا ہی ڈوبتا ہے. لوگ اصل یہ کہتے ہیں علماء مفتیاں بڑے بڑے ایسی غلطی کیسے کرتے ہیں. ابھی دیکھیں بڑے بڑے کے حوالے سے بہت ساری باتیں سن رہے ہوں گے، تو ایسی غلطی کیسے کرتے ہیں بڑے بڑے. دیکھو عوام قرآن حدیث کا ایکسپلینر ہے ہی نہیں، تو غلطی کون کر رہا؟ جو ایکسپلینر ہے وہی تو غلطی کرے گی. بھائی عوام کیسے غلطی کرے؟ عوام تو سننے والی ہے. کہ علماء مفتیاں ہی غلطی، قرآن پاک اسی لیے تو کہا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ بھی کرتا، قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت بھی دیتا. آپ دیکھیں صحیح ایکسپلین کرے تو ہدایت دیتا، غلط ایکسپلین کرے تو گمراہ کر دیتا. تو کرنے والے ہی کو تو کہا جا رہا ہے نا. عوام کہیں کو آئے گی، اس کو تو الحمد کی الف نہیں معلوم. صحیح ہے. اس لیے کس کو ڈرا رہا اللہ؟ وہی کو جو سایہ دیا ہے کہ دے تو دیا میں نے تیرے کو سایہ، اب اس سایہ کی حفاظت تجھے کرنی ہے. جیسے سورہ تحریم کے آیت نمبر میں اللہ سبحانہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ارے جب ایمان والو کہیے دیا تو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہوا؟ جب ایمان والے کہہ دیا تو ایمان والے تو جنتی ہیں، لیکن اللہ ایمان والے کہنے کے باوجود کہہ رہا جہنم سے بچاؤ. وجہ یہ ہے کہ ایمان تو ہے، جنتی سودا تیرے پاس ہے، لیکن لٹیرے بہت ہیں، اس سے بچاؤ. یہ برا ہے، اس سے بچاؤ کہ کہیں تیری یہ نعمت کھو نہ جائے، کہیں یہ تیری نعمت ضائع نہ ہو. ایسے ہی سایہ تو مل گیا قرض والوں کو، دینے والوں کو سایہ مل گیا. اب کہہ رہا واتقوا یوما، ڈر اس دن سے جس دن میں سایہ کی بات ابھی سنا ہے تم نے، اس دن سے ڈر. ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں اللہ کی بارگاہ میں تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، رجوع کرنا ہے، لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت،
پھر پورا پورا ہر نفس کو دیا جائے گا ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے. جو بھی کمائے تاریکی میں، خلوت میں، جلوت میں، جو بھی کمائے، تم ہماری آنکھ سے چھپ سکتے ہو، ہمیں تم ٹوپی اور جبہ دکھا کر کے بتا سکتے ہو کہ ہم نمازی ہیں، حاجی غازی ہیں، لیکن سنو تمہارا ضمیر جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ پاک جانتا. تم کس نیت سے، کس ضمیر سے، کس اندر سے کیا کیے ہو، کیسے کیے ہو. اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر نفس کو اس کی پوری کمائی کا بدلہ پورا دیا جائے گا. اچھا کیا ہے تو اچھا دیا جائے گا، برا کیا ہے تو اس کی سزا دی جائے گی. وہم لا یظلمون، اور اس پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم سے مراد نہ کمی کی جائے گی نہ بیشی کی جائے گی. اب یہ آیت کریمہ آیت نمبر 281 ہے. یہ تو ترجمہ سن لیا آپ نے. اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے گا. یہ آیت کریمہ 281 آیت نمبر 281 جب نازل ہوئی، یہ نازل ہونے والی آیتوں میں، قرآنی آیتوں میں سب سے لاسٹ آیت کریمہ، سب سے لاسٹ آیت کریمہ یہی نازل ہوئی. جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے. جمہور مفسرین مطلب میجورٹی تفسیر کرنے والوں کی یہی رائے ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 22 دن تک دنیا میں تشریف فرما رہے ظاہری طور پر. ایک روایت میں ہے کہ 7 دن تک رہے. سمجھ رہے آپ؟ مختلف روایت ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی. اب جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 یہ آیت نازل ہوئی. توجہ سنیے گا. اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ اس میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیت نمبر 3 میں عرفات کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تمام مجمع ہے، پورے صحابہ ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج کا موقع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ارشاد فرماتی ہے آیت کریمہ نازل ہوئی. بخاری وغیرہ میں بڑے پس منظر ہے، مگر بس یہ بتا رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب اعلان کر دیجیے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آگے چھوڑیے کیا ہے کیسے. تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. یہ کہاں پر فرما رہے ہیں؟ عرفات کے میدان، سورہ مائدہ. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے توجہ سنیے گا، امت کا ایک طبقہ اس طرف جا رہا ہے کہ جب ان مطلب یہ کہ قرآن میں اعلان ہو چکا کہ دین مکمل ہے تو یہ اسلام میں ایڈیٹنگ کیسے؟ اور ایڈیٹنگ کا مطلب جیسے میلاد ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، فاتحہ ہے، نظر نیاز ہے، یہ سب ایڈیٹنگ ہے. اس لیے کہ یہ تو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور نبی اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اللہ کی طرف سے وحی اتر گئی ہے، عرفات کا مقدس میدان. سوال بالکل اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن یہ سوال نگیٹو فکر پر ہے. سوال اگر پازیٹو فکر میں ہو یہ سوال تو آٹومیٹک اس کا جواب ملے گا. کیسے؟ کہ دین مکمل ہو گیا، اور دین کی تکمیل کا جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ قرآن ہے. وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، دین کا جو قانون ہے، لا ہے، وہ قرآن ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب یہ آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، اس میں دین کے مکمل ہونے کی آیت نازل ہوئی، اور رسول پاک حجۃ الوداع کے موقع سے نازل کر. اور حج جو ہے یہ ذی الحجہ کا موقع، رسول پاک تشریف لے جائیں گے کب؟ ربیع الاول شریف میں. چشمے عالم سے چھپنے والے ہیں ظاہری طور پر ربیع الاول شریف میں. اس کا مطلب ذی الحجہ کے بعد محرم ہے، پھر سفر ہے، تقریباً 2.5 مہینہ. اور یہ آیت کریمہ اترنے جب اتری تو کتنے دن تک ابھی رہے بتایا میں نے؟ 22 دن تک یا 7 دن تک. تھوڑی دیر تک چپ ہوتا کہ دماغ پورا آ جائے. 22 دن تک یا 7 دن تک اس آیت کے اترنے کے بعد رہے. اس کا مطلب یہ ہوا الیوم اکملت لکم کی جو آیت ہے، دین کے کمپلیٹ ہونے کی جو آیت ہے، وہ 2.5 مہینہ پہلے اتری ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ آیت کریمہ اس 2.5 مہینے کے پہلے کے اترنے کے بعد اتری. کچھ سمجھے جملہ؟ دماغ حاضر اگر نہیں ہے تو ایک جملہ بول دیں. یعنی سب سے لاسٹ آیت کریمہ جب یہ اتری اور یہ آیت قرآن میں ہے اور قرآن لا ہے، قانون ہے، تو سوال یہ ہے کہ دین جب مکمل 2.5 مہینہ پہلے ہو گیا تو اس آیت کریمہ کو اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ سے کون سا قانون ملا؟ اس آیت کریمہ سے کیا امت کو ملا؟
کیونکہ دن تو جب مکمل ہو گیا تو پھر یہ آیت اتری کیوں؟ اور جب بھی کوئی آیت اترتی ہے تو وہ قانون بن کر اترتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی کچھ نہیں بولتے اپنی خواہش سے، جو بھی بولتے وحی الہی ہوتی ہے، اور وحی الہی قانون خدا ہے، خدا کا قانون ہے۔ تو 2.5 مہینہ پہلے دین کے مکمل ہونے کا اعلان، نوٹ کیجئے، اور 2.5 مہینے کے بعد لاسٹ آیت کریمہ اتری۔ تو اب سوال ہے کہ ایڈیٹنگ ان اسلام، اس آیت کریمہ کو 2.5 مہینے سے پہلے اگر اترتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ قرآن میں تو سب کچھ آ ہی چکا ہے، یہ آیت کریمہ ایڈ ہی کرنا پڑے گا نا مکمل دین میں، مکمل دین میں ایڈ ہی کرنا پڑے گا۔ سوال سمجھ رہے نا؟ اب ہم ایڈ کیوں کریں؟ اللہ پاک نے اتارا اور آج تک ہے، آیت نمبر 281۔ آپ سمجھیے، بس یہی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نگیٹو فکر میں اگر سوچیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں، اور ایسے ہی یہ اس لیے قرآن پاک میں وہ تو 1-2 آیت لائے نا، 48 آیت کریمہ ایسی ہے ہماری کتاب الوسیلہ میں، 48 آیت کریمہ میں ایسی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کو پاور نہیں ہے، یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے۔ نبی کو پاور مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، کسی کو۔ ایک آیت کی بات کر رہے ہیں، ہم 48 آیت بتا رہے ہیں، لیکن یہ 48 آیت کریمہ کا مصداق، اس کی تفسیر کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ یہ نگیٹو آیت کریمہ کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھنا ہوگا۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں، سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف مجھے ہے، اور اسی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب کو بھی۔ اب آپ غور کریں، آیت پڑھو، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اپنے غیب پر کسی کو، احد بنے کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا ہے، کسی کو بھی اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو چاہ لیتا ہے رسول میں سے اسے عطا کر دیتا۔ آپ بتائیے وہی پڑھ۔ تو اگر آپ صرف نگیٹو آیت پڑھیں گے تو پھر وہ پوزیٹو بھی تو ہے قرآن میں، یہی اسی کو یہودیت کہتے ہیں۔ اب ون سائیڈڈ نہیں سوچئے، توحید اور رسالت دونوں ہمارا ایمان، توحید کو اتنا بلند نہ کر دیجئے، دیکھیے گا اتنا بلند نہ کر دیجئے کہ خود توحید کرنے لگے کہ تو ٹارگٹ سے ہٹ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے ایمان۔ تو آپ کو توحید کے اعتبار سے بھی اس کی شان کو برقرار رکھنا ہے، اور رسالت کی بھی شان کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ پہلو اگر دھیان میں رہا تو سمجھ میں، آپ دیکھیے کیا نام ہے کہ آپ میلاد کو ایڈیٹنگ ان اسلام، 11ویں 12ویں یہ سب کو ایڈیٹنگ ان اسلام کہہ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو ایڈیٹنگ ان اسلام ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسلام تو مکمل ہو گیا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہا جا رہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، رسول کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کی آیت اتر چکی ہے۔ تو دین جب مکمل ہو گیا تو یہ 2.5 مہینے کے بعد جو یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے، 6-7 دن 22 دن سے پہلے نبی پاک کے جانے سے پہلے جو اتر رہی ہے، اس کو قرآن میں رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں ایڈیٹنگ یہ ممنوع نہیں ہے، ہاں اگر توحید اور سنت کے خلاف، اگر توحید اور سنت کے خلاف ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، نوٹ کیجیے، توحید اور سنت کے خلاف ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، تب جا کر کے وہاں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ احکام کی اب آیت کریمہ اترنے والے نہیں ہے، اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں احکام اللہ کی طرف سے، یہ مراد ہے۔ باقی فضائل، کرم، خوف، عظمتیں، فضیلتیں، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی ایک ایک ادا بتائے گی آپ، کیونکہ نبی ابھی جب اب 2.5 مہینہ رہیں گے، دین مکمل ہو گیا تو 2.5 مہینہ نبی کا سونا شریعت، اٹھنا شریعت، بیٹھنا شریعت، پورا 2.5 مہینہ شریعت ہے، صحیح ہے۔ جب مکمل ہو گیا تو سرکار ابھی جو آپ 2.5 مہینہ ہیں تو یہ 2.5 مہینہ آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے یا نہیں؟ سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ میں آئیڈیل تلاشو۔ تو یہ جو 2.5 مہینہ ہے اس آیت کے اترنے کے بعد آئیڈیل ہے یا نہیں رسول اللہ؟ یقیناً آئیڈیل ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو پوزیٹو تصور ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں اب احکام کی کوئی آیت اترنے والی نہیں ہے، خدا کا جو حکم پیلرز کے اعتبار سے تمہیں دیا جانا تھا وہ دے دیا گیا، اب کوئی احکام کی آیت نہیں اترے گی، فضائل یہ تمہارے اس میں۔ ارے جب نفل جو ہے میں نے کنڈیشن ہی نہیں لگایا کہ آپ 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، جتنا آپ کو موقع ملے پڑھیں، عبادت اللہ کی۔ تو جب رب نے خود آپ کو اختیار دیا نوافل میں جو فضائل کی باتیں ہیں، جبکہ سب ایڈ ہو رہا ہے آپ کے دین میں، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نفل اتنا پڑھو، نہیں پڑھا، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے آپ جتنا چاہیں آپ پڑھیں،
فرائض اور واجبات مکمل ہو گئے ہیں، جب موقع ملے نفل پڑھ لیجیے، نفل کی نماز پڑھ لیجیے، ایکسٹرا کہتے ہیں۔ تو جب اس میں کنڈیشن نہیں، لیکن یہ پڑھتے ہیں تو کہاں ایڈ ہوتا ہے؟ دین ہی میں تو ایڈ ہوتا ہے، دین ہی میں ایڈ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ فضائل کی جو پہلو جو ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اسی لیے شروع میں کہا نیتیں آپ کی درست ہیں تو فضول نہیں، فضل نظر آئے۔ نیتیں درست ہے، خیال صحیح ہے تو فضول کا پہلو نہیں، فضل نظر آئے گا۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، بخاری شریف کتاب الشروط میں حدیث ہے، جب بھی پڑھتا ہوں میں تو میری بات کھل جاتی ہے کہ رسول پاک وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی لے لے، یہ تھوڑی سی ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ناک سے نکلی ہوئی چیز لے کر کے پورے ہاتھ اور جسم پر ملنا، یہ لاجیکلی طور پر سمجھ میں نہیں آتی بات، آتی نہیں آتی۔ اب بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ جب ناک سے نکالتے تھے رسول اللہ تو صحابہ کے ہاتھ ہی میں وہ گرتا تھا اور اس کو لینے کے لیے صحابہ لڑ پڑتے تھے۔ کادو یقتتلون کا لفظ ہے بخاری میں، لڑ پڑتے تھے۔ اب امام بخاری اس حدیث کو لا کر کیا بتا رہے ہیں امت کو؟ کیا بتا رہے ہیں؟ پھر بھی فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ آپ تلاشو جا کر کے وہ لے لو، اور یہ ہے فتویٰ ایسا نہیں۔ تو احکام جو ہے اپنی جگہ متعین ہے، فضائل کے لیے آپ کا دل آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ ہے، آپ کی نیت آپ کے ساتھ ہے، سمجھ رہے آپ؟ آج آپ دیکھیے اپنی آل اولاد کے لیے دوسرے کے بچے پیخانہ اگر پھر دے راستے میں تو پتہ نہیں 100 مرتبہ جا کر بولیں گے، اپنے بچے پھر دے تو پہلے اٹھانے کی فرصت کریں گے، پہلے اٹھانے کی فرصت، اب اٹھائیں گے اپنے اوپر گر جائے تو ارے نہیں بچہ ہے چلو ٹھیک ہے، وہی دوسرا اگر کر دے تو بچہ نہیں ہے۔ تو فضائل کے جو پہلو ہوتے ہیں، ایکسٹرا پہلو جو ہوتے ہیں، وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی میلاد کا پہلو ہو، 11ویں کا پہلو ہو، نظر نیاز کا پہلو ہو، ان سب کو یہ کہتے ہوئے کہ دین مکمل ہو گیا، یہ ایڈیٹنگ اسلام ہے، یہ اگر آپ نگیٹو فکر میں کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، پازیٹو فکر میں کہہ رہے ہیں تو ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ ایڈیٹنگ ان اسلام ہے۔ ایسے ہی جیسے آیت نمبر 281، یہ ایڈیٹنگ ان اسلام ہے، یہ احکام اور اسلامی قانون کے اترنے اور عملی دنیا میں جتنی بھی آیتیں اترنی تھی وہ سب اللہ پاک نے اتار دیا۔ اب جو ہے یہ ایڈ کیے ہے، فضیلت کی ہے کہ لوگوں سایہ تمہیں نصیب ہو چکا ہے، ایک قرض دینے والوں سایہ نصیب ہو چکا ہے، اس سایہ کی حفاظت کرنا کہ اس دن سے ڈرنا، اس دن سے ڈرنا۔ اب یہاں پر یہ آپ کے فرض اور واجب نہیں کہ آپ ڈر کے بیٹھ لیتے بیٹھے، جیسے اب ظہر کی نماز اذان ہو جاتی ہے تو اب آپ اپنے بستر کو چھوڑنے کی مکمل فکر کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، لیکن ڈر کے لیے کوئی آپ کا کنڈیشن نہیں ہے، جہاں چاہو ڈرو، گھر میں ہو ڈرو، باہر ہو ڈرو، ہر پہلو میں آپ کو ڈر، یہ کوئی کنڈیشن نہیں۔ دیکھا، یہ فضیلت کی بات تھی، یہ خوف کی بات تھی، سمجھ گیا؟ تو یہ آیت کریمہ نے آپ کو ایک زبردست تصور دیا، پازیٹو کو سمجھنے کے لیے بھی اور نگیٹو کو بھی سمجھنے کے لیے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دے کر ختم کر دوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرے کیا، صحابہ کرام کے زمانے میں جو تصور تھا وہ توحید کی تعمیر کا تصور تھا۔ دھیان دیجیے، یہ بڑا اہم جملہ ہے، توحید کی تعمیر کا، اس کو مٹ زبان میں یہاں سمجھا دو۔ جیسے گھر آپ کا ہمارا بن جاتا الحمدللہ، چھت بھی پڑ جاتی ہے، پورے سب کچھ بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک آپ شفٹ نہیں ہوتے جب تک کہ پینٹنگ نہ ہو جائے۔ پینٹنگ کا کیا تعلق ہے رہن سہن سے بتائیے؟ تو جب چھت پڑ گئی حفاظت ہو سکتی ہے نا، لیکن آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، اس کی زینت اس گھر کا کمال ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام جو ہے اسلام کی تعمیر کر دیے، اب بزرگان دین اس پر زینت چڑھا رہے ہیں، ہم اور آپ اس پر زینت چڑھا رہے ہیں، یہ ہے ایڈیٹنگ اسلام۔ تو یہ زینت اسلام ہے، یہ خوبصورتی ہے اسلام۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، تقاضۂ کلام ربانی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مثبت و منفی ہر دو پر ایمان کامل طور پر ہم سب کو رکھنے والا انسان اور مومن بنائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، چھوٹوں کا شفیق بنائے، گھر بار میں جتنی بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں سب کی نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، عریانیت سے، مغربیت سے، بے حیائی سے، شرم و حیا کو تار تار کرنے والے اعمال سے محفوظ اور معمول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔